کی ہے کہ اے مومن دائم الوضو رہ گئے، کپڑے پاک ہو گئے، جسم پاک ہو گیا، اب چوتھا دروازے طہارت یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی پاک کر، اپنی زبانوں کو بھی پاک کر، اپنے کانوں کو بھی پاک کر، اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں، اعضائے نکاح کو بھی پاک کر۔ کسی نے کہا مولانا جسم جب پاک کر لیا تو یہ بھی پاک ہو گئے، آنکھ صابن سے پاک نہیں ہوتی، ہاتھ جب نجس ہو جائیں، یہ باطنی نجاست کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہم نے پاک کر لیا، اب آتے ہیں باطن کی طرف۔ آنکھیں نجس ہوتی ہیں جب تم آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھتے ہو، نجس ہیں، واللہ نجس ہیں۔ ان آنکھوں سے امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوتی۔ اے جوان، ان آنکھوں کی قدر و قیمت ہے، جس طرح علم کا احترام ہے، کیونکہ علم کی نسبت غازی عباس سے ہے، اسی طرح تمہاری آنکھوں کا احترام ہے۔ لکڑی تیرے گاؤں کی تھی، لیکن جب نسبت عباس سے بنی تم نے اس کا احترام کیا۔ آنکھیں تیری ہیں، لیکن جب ان آنکھوں سے آنسو حسین کے نام پہ نکلتے ہیں تو ان آنکھوں کی نسبت بھی حسین سے ہو جاتی ہے۔ اب ان کا احترام واجب ہے۔ آنسو بہا کر آنکھوں کو ذکر حسین سے نسبت دو، اور باہر جا کر گندی چیزیں دیکھو، ٹی وی پر گندی چیزیں دیکھو، موبائل پر گندی چیزیں دیکھو، نامحرم خواتین سے تعلق بناؤ۔ یہ تو وہ زمانہ تھا جو تمہارے ایمان کو چرانا چاہتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں خوب گناہ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں گناہ کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج گناہ نہیں رہا، کیونکہ گناہ کو نارملائز کیا گیا ہے۔ تو اے جماعت، اپنی آنکھوں کا احترام کرنا، کیونکہ ان آنکھوں کو تو مجلس میں لایا تھا، حسین کے آنسوؤں سے مس کیا تھا، اور وہ آنسو جن کے جمع کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ خود آتی ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت لگانے حربائے آتے ہیں۔ تو ان آنکھوں کو کبھی نجس نہ کرنا، آنکھوں کی قیمت ہے، آنکھوں سے گناہ نہ کرنا۔ وہ آنکھیں کبھی امام زمانہ کو دیکھ نہیں سکتی جو آنکھیں گناہ کرتی ہے۔ بھائی جواب، چھٹے امام کا فرمان سن، مولا فرماتے ہیں نگاہ حرام سوائے حسرت کے تمہارے وجود میں کچھ پیدا نہیں کرتی۔ ٹی وی پر گندی چیز دیکھو گے، ڈرامے میں گندی چیز دیکھو گے، وہ چیز تجھے ملنے والی تو ہے نہیں، بس دیکھنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ حسرت ہوتی رہے گی، ڈپریشن ہوتا رہے گا، اندر ہی اندر میں ٹوٹتا رہے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسٹریس سیل تمہارے بڑھ جائیں گے، اور جتنے اسٹریس سیل بڑھتے جائیں گے اتنا ہی کینسر میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو علی اگر تجھے روک رہے ہیں، وہ تمہارے جسم کی بھی صحت چاہ رہے ہیں، وہ تمہارے روح کی بھی سلامتی چاہتے ہیں۔ تو جو انسان گناہ سے بچتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد